السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا بلاغ للناس فلينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ تعریف تمام رب عظیم و جلیل کے لیے جو خالق ارض و سما ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ ہم سب اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عزت اور ذلت، زندگی اور موت، ساری چیزیں تنہا اسی کے اختیار میں ہیں۔ درود و سلام تمام انبیاء و مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اس راہ ہدایت سے ہم کو واقف کروایا جو دنیا کی اس فانی زندگی میں بھی کامیابی کی ضامن ہے اور پھر اس کے بعد آنے والی ہمیشگی کی زندگی میں بھی کامیابی اور نجات کی ضامن ہے۔ داعش پر تشریف فرما جماعت ریاض کے ذمہ داران اور معزز مہمانان، سامعین محترم، روئے زمین پر خدا کا سب سے عظیم معجزہ قرآن حکیم آج بھی اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب جن گوناگوں خصوصیات کی حامل ہے، ان میں سے میں کچھ خصوصیات آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ بتاؤں کہ کس طریقے سے اس نے ایک عظیم تبدیلی ایک انسانی معاشرے کے اندر برپا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ سب سے پہلی خصوصیت جو اس موقع پر میں اس کتاب کی آپ کے سامنے رکھوں کہ اس کتاب نے مستقبل کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں ان میں سے کوئی پیشن گوئی بھی غلط ثابت نہیں۔ ایک وہ دور تھا جب کہ وقت کے دو سپر پاورز روم اور ایران کے درمیان میں ایک زبردست جنگ چھڑی ہوئی تھی اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ کیا نتیجہ نکلا کرتا، اور بالآخر وہ مرحلہ آیا جب کہ رومیوں کو شکست ہوئی۔ جیسے ہی رومیوں کو شکست ہوئی، سرزمین مکہ میں صحابہ کرام کو تانے دیے جانے لگے۔ کفار و مشرکین یہ کہنے لگے کہ دیکھو رومی وہ لوگ ہیں جو کتاب و نبوت کو مانتے ہیں، رسالت و آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آج ان لوگوں کو شکست ہوئی ہے۔ اہل فارس کے بالمقابل جو کہ آج کے پجاری ہیں اور جن کو تم اپنی زبان میں مشرک کہا کرتے ہو، یہی معاملہ ایک دن مکے کی اس سرزمین میں واقع ہوگا، ہمارے بالمقابل تم کو شکست ہوگی۔ ٹھیک اسی دور میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین۔ قرآن حکیم نے ان آیات کے اندر یہ بات بتلائی بہت ہی واضح انداز میں کہ آج تو رومیوں کو شکست ہو گئی ہے، لیکن چند ہی سالوں کے اندر ان کو دوبارہ زمین میں غلبہ عطا کیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سردار مکہ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی تو اس نے چیلنج کر دیا کہ ابوبکر یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میں اس پر تم سے شرط لگانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کی شرط طے پائی کہ اگر اگلے 5 سالوں کے اندر رومیوں کو دوبارہ فتح مل جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سردار حضرت ابوبکر کو 10 اونٹ دے گا، ورنہ حضرت ابوبکر کو 10 اونٹ دینا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وضاحت سنائی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر، قرآن نے یہاں فی بضع سنین کے الفاظ استعمال کیے، ان میں 10 سالوں تک کی گنجائش ہے، جہاں بجائے 5 سال کی شرط کے 10 سالوں تک کے معاہدے کے اندر ہے، تھوڑی سی تبدیلی کروا لو اور بجائے صرف 10 اونٹوں کے 100 اونٹوں کی شرط لگا کر آ جاؤ۔ حضرت ابوبکر گئے اور پھر سردار نے ان شرائط کے اندر تبدیلی کے لیے آمادگی کا اظہار کیا اور یہ بات دونوں کے درمیان میں طے پا گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ صرف 7 سال گزرے تھے، ایک زبردست قسم کی فتح اللہ رب العالمین نے رومیوں کو ایرانیوں کے بالمقابل عطا کی، اور قرآن حکیم کی یہ پیشن گوئی حرف برف پوری ثابت۔ حضرت ابوبکر صدیق کو شرط کے وہ 100 اونٹ ملے، لیکن اس دوران یہ حکم آ چکا تھا کہ شرط اسلام کے اندر جائز نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان اونٹوں کو وہ صدقہ کر دینے کا کام ہے۔ دوسری پیشن گوئی اس کتاب کی اس موقع پر جبکہ مسلمان عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، انہیں سرزمین مکہ میں انٹری نہیں دی گئی تھی اور بہت ہی دب کر انہوں نے وہاں پر صلح کی تھی اور ایک زبردست قسم کا فرق قیادت کی اور فالوورز کے ویژن میں دنیا نے محسوس کیا تھا
لوگ آمادہ نہیں ہو رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئنگ کرنے کے لیے اس ایگریمنٹ پر. ٹھیک اس دوران میں قرآن کی آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو ایک کھلی فتح عطا کی. لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم تو یہاں پر حملے کے لیے آئے تھے، ہم کو انٹری بھی نہیں دی گئی، واپس جانا پڑا. کچھ ایسی قسم کی شرائط پر ہم کو صلح کرنی پڑی جو کلم کلا اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے دب کر صلح کی ہے. لیکن قرآن حکیم کی آیات نازل ہو رہی ہیں کہ یہ فتح مبین ہے. اور یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آنی بڑی مشکل بھی تھی، عرب کے حالات ویسے تھے. لیکن 2 سال کے اندر اندر لوگوں نے دیکھا کہ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں جو حالات امن میسر آئے، اس حالات امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلامی کا کام کیا. اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ صرف 2 سالوں کے اندر اللہ کے رسول آئے تو فتح مکہ کا وہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ کیوں قرآن نے اسے فتح مبین سے ثابت کرنے کا کام. تیسری مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ بات بتلائی تھی کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. قیامت تک اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایسے افراد کو، ایسے گروہوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں سخت قسم کی تکلیف کے اندر مبتلا کرتے رہیں گے. اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی بابل کا بادشاہ بخت نصر ان کے اوپر مسلط ہوا، کبھی اللہ رب العالمین نے اسیریا کے لوگوں سے شہر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا کام کیا، کبھی ہٹلر نے 40 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا کام کیا، اور دنیا کے کسی حصے میں ان کو مستقل پناہ کا کوئی سامان نہیں فراہم ہو سکتا. اسی طریقے سے قرآن حکیم کے ایک اور پیشن گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی پرآشوب حالات میں بات بتائی گئی کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، لوگوں کے شر سے آپ کو بچانے کا کام کرے گا. دنیا نے دیکھا کہ کبھی غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ٹھہرے تھے. ابن خما قریب آ کر تلوار چلاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں توڑ دینے والے کا بیٹا ہوں. کبھی معاملہ یہ ہے کہ غزوہ حنین میں لوگ آپ کے ساتھ چھوڑ کر پیچھے پلٹ کر بھاگ رہے ہیں. کبھی کیفیت یہ ہے کہ یہودیوں نے زہر دیا، کبھی کیفیت یہ ہے کہ اوپر سے پتھر گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی. کبھی معاملہ یہ ہوا کہ سفر ہجرت سے پہلے گھر کا گھیراؤ کرنے کے لیے نوجوانوں کی ایک ٹیم کو تیار کیا گیا. لیکن قرآن حکیم کی یہ پیشن گوئی ان مختلف حالات کے اندر ہر بہت صحیح ثابت ہوئی کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کی عبادت کرے گا اور اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا. میں نے یہ 4-5 مثالیں آپ کے سامنے رکھی، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن حکیم کی پیشن گوئی میں. دوسری چیز جو اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن حکیم کے علمی اور سائنسی اسٹیٹمنٹ وہ ہے جن میں سے کوئی چیز بھی آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی. ہاں، انسان نے ترقی نہیں کی، جیسے جیسے انسانی علم ترقی کرتا گیا اور ترقی کے مختلف مدارج طے کرتا گیا، قرآن حکیم کے بیانات، اس کے اسٹیٹمنٹ لوگوں کے سامنے کھل کر سامنے آئے. قرآن نے بات کہی تھی کہ وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. آسمان و زمین پہلے باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کرنے کا کام کیا. اس چیز کا سمجھنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام تھا، لیکن جب بگ بینگ تھیوری سامنے آئی اور پھر یہ بات لوگوں کے سامنے آئی کہ زبردست قسم کا بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں الگ ہوئی اور پھر یہ سولار سسٹم وجود میں آیا، تب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی. اسی طریقے سے قرآن حکیم نے یہ بات بتلائی تھی کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز پر جوڑ جوڑ پیدا کیا، بیس کی شکل میں پیدا کیا. انسانوں کے جوڑ کا سمجھنا تو ان لوگوں کے لیے بڑا آسان تھا، لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی، لوگوں نے بایولوجیکل لائف کے بارے میں معلومات حاصل کی، درختوں کے اندر پیس کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سے پارٹیکل پر ریسرچ ہوا تو معلوم ہوا کہ الیکٹران کا پیر پروٹون کی شکل میں پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، انسانوں کے اندر جو روح ڈالی جاتی ہے وہ دراصل اللہ کی ڈالی ہوئی روح ہے. اس کائنات کے اندر ایک ہی اکیلی روح تھی اللہ کے پاس، اور اللہ رب العالمین نے اس روح کا جو حصہ بھی اگر کسی جسم کے اندر ڈالا تو اسے زندگی عطا ہوئی، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور. اور جب وہ روح نکالی جاتی ہے تو وہ چیز بے جان ہو جاتی. سائنس نے روح کے اس موضوع کے اوپر تحقیق کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن ابھی بھی اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں ہو سکی. آج سے 1 سال قبل ایک سائنٹسٹ نے اپنی تحقیق کے بعد جو نتیجہ سامنے رکھا، اس نے یہ بات بتلائی کہ کئی ایسے لوگ جو کہ بالکل موت کے قریب پہنچ چکے تھے،
اس موقع پر میں نے ان کے اطراف میں ایک میگنیٹک سسٹم کو ڈیولپ کرنے کا کام کیا اور اس بات پر جاننے کی کوشش کی کہ انسان مر جاتا ہے تو دراصل اس کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوتی. تو میں نے کئی انسانوں کے اوپر تجربہ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ جیسے ہی کسی انسان کی موت واقع ہو رہی ہے کچھ ریز ہے جو انسانی جسم میں سے ہیومن باڈی سے نکلتی ہیں اور آسمان کی طرف بلند ہو جاتی. اسی بات کو روح سے تعبیر کیا تھا قرآن حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جیسے مزید ریسرچ آگے بڑھے گا انسان شاید اس بارے میں مزید کچھ چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہوگا. پھر اسی طریقے سے اس کتاب نے یہ بات بتلائی تھی کہ سورج اور چاند گردش کر رہے ہیں, مختلف ستارے اور سیارے گردش کر رہے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. سورج اپنے مدار پر گھوم رہا ہے, چاند اپنے محور پر گردش کر رہا ہے. یہ مختلف ہے کہ آسمان کے اندر تیر رہے. 14 صدیوں پہلے ایک امی کی زبان سے یہ چیزیں کہ ستاروں اور سیاروں کی گردش انسانوں کا سمجھنا بڑا مشکل تھا, خاص طور پر زمین کی گردش تو انسانی عقل میں نہیں سمجھ. اور وہ پہلا سائنٹسٹ جس نے زمین کی گردش کی اطلاع دی اس کے بارے میں تو پھانسی کی سزا تک دی تھی. لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی, موضوع پر ریسرچ ہوا, بالآخر انسان اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ ستارے اور سیارے کل فی فلک یسبحون. قرآن جو بات کہتا ہے کہ مستقل تیر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, یہ چیز دنیا کی سمجھ میں آئی, انسان نے اس چیز کو سمجھا. پھر اسی طریقے سے قرآن حکیم نے بات بتائی کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان. یہ آسمان دھواں, پہلے دھواں تھا. گیسز کی جو مختلف شکلیں, ان کا جو مختلف قسم کا کمبینیشن ہے وہ آج ہمارے سامنے آسمان کی شکل میں پایا جاتا ہے. سائنس اپنے مختلف تحقیقات کے باوجود آج اس پوزیشن میں نہیں پہنچ سکی کہ آسمان کے بارے میں وہ صحیح طور پر ڈسکرائب کرے. بلکہ میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا تو بڑی آپ کو حیرت ہوگی. اور سائنس بھی آج ابھی اس پوزیشن میں نہیں پہنچی ہے, ممکن ہے کہ مستقبل میں پہنچ جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی, لیکن صرف اس اندیشے سے میں نے یہ بات تمہارے سامنے نہیں رکھی تھی کہ کہیں تم اس کا انکار کر دو اور کفر کرنے والوں میں شامل ہو. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے جسے مجھے پہنچانا ضروری. پھر آپ نے بات بتلائی کہ میں نے نبی کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ جس طرح اس زمین کے اوپر آدم اور موسیٰ اور نوح اور ابراہیم اور میں آئے, اور جس طریقے سے زمین پر انسانی آبادی کے اندر ہدایت کا کام کیا گیا, اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر مختلف مقامات کے اوپر مختلف سیاروں اور نامعلوم کن کن ستاروں میں اللہ رب العالمین نے آدم اور موسیٰ اور نوح جیسے ہدایت کے لیے انسانوں کو بھیجا. آج انسان مریخ پر انسانی زندگی کے بارے میں غور کر رہا ہے. ممکن ہے کہ جب انسانی ریسرچ آگے بڑھے گی تو انسان کو معلوم ہوگا کہ زمین پر جس طریقے سے انسانی آبادی ممکن ہے, انسانی زندگی ممکن ہے, ٹھیک اسی طریقے سے نہیں معلوم کہ ان کے مقامات پر اس کائنات کے اندر زندگی ممکن. قرآن حکیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کو مستقبل کی سائنس انشاءاللہ لوگوں کے سامنے لانے کا کام ہے. تیسری چیز میں اس موقع پر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ قرآن کی حفاظت کے بارے میں خود قرآن حکیم کا حصہ ہے. قرآن کے بارے میں اس بات کا وعدہ کیا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک مسند احمد کی ایک حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 1,24,000 پیغمبر بھیجائے اور ان میں سے 315 پیغمبروں کو اللہ رب العالمین نے کتابیں یا صحیفے عطا کرنے کا کہا. لیکن ان 315 کتابوں یا صحیفوں میں سے سوائے قرآن حکیم کے کوئی کتاب یا صحیفہ اپنی اصلی شکل میں آج زمین پر نہیں پایا. حضرت آدم علیہ السلام کو 10 صحیفے دیے گئے تھے. ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا تھا اور ان کو ایک کتاب دی تھی. ان دونوں میں سے کسی کا بھی کوئی صحیفہ یا کتاب زمین پر نہیں پایا گیا. وہ قدیم ترین نبی جن کی کتاب کا کچھ حصہ حالیہ دنوں میں فلسطین کے قریب میں ملا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے انگلش میں اور پرنٹ بھی کیا گیا, وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کی کتاب کا بہت ہی تھوڑا سا حصہ دستیاب ہوا. اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کے ماننے والے کچھ آج بھی عراق کی سرزمین پر پائے جاتے ہیں جنہیں صابری کہا جاتا ہے. قرآن نے جن کا 2-3 مقامات پر تذکرہ کیا کہ ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى.
قرآن الذین آمنوا کہتا ہے تو مسلمان مخاطب ہیں، الذین ہادوا کہتا ہے تو وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور سابین سے مراد وہ گروہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی تھی اس کی 4-5 لائنز ہمارے پاس موجود، پوری کتاب ہدایت موجود نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کی صرف 4-5 لائنز ہمارے پاس موجود ہے، اس بات کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تو قرآن نے تذکرہ کیا کہ صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کو صحیفے دیے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب زبور کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو دی گئی کتاب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی شکل میں آج محفوظ نہیں، لوگوں نے اس کے اوپر کافی تحقیق کی ہے، کافی اس کے اوپر ریسرچ کیا، اور اس کے علاوہ ہے ممکن ہے کہ بعض وہ چیزیں جن کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہم کو اشاروں کی شکل میں یا احادیث کے اندر ملتا ہے، جن کے بارے میں یقینی طور پر یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ آسمانی کتاب۔ مثال کے طور پر قرآن نے ایک جگہ یہ بات بتائی کہ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پرانے لوگوں کی کتابوں میں ان کا تذکرہ ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن جو پرانے لوگوں کی کتاب کا تذکرہ کرتا ہے تو اس سے غالباً قرآن کی مراد یہ ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب قرآن ہے، اور یہ قرآن اپنشد اس کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بشارت ہے، اور پھر اس کا ایک اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخص آئے گا جس کا نام اللہ کا غلام، جس کے باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا اور جس کی ماں کا نام امانت دار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ امانت دار، اور وہ انسانوں کے حد کو ہدایت کی طرف دعوت دینے کا کام کرے۔ یہ ساری کتابیں اگر ہم دیکھتے ہیں اور پھر ان کے بالمقابل قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو جرمنی میں ایک ریسرچ سینٹر قائم ہوا، پریٹزل اس کا ڈائریکٹر تھا۔ اس نے اپنی ریسرچ کے بعد جو کنکلوژن دیا، اس نے یہ بات بتلائی کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر دو بہت ہی معروف کتابوں بائبل اور قرآن کے بارے میں ہم نے تحقیق کرنے کا کام کیا۔ ہم نے بائبل کے جتنے ممکن نسخے تھے ان کو جمع کیا، اور پھر جب ان پر تحقیق کی تو ہم نے اس میں چھوٹے چھوٹے تو 2 لاکھ ایررز پائے، اور بڑے ایررز ہم نے دیکھے، بڑی تبدیلیاں اور تحریفات ہم نے کاؤنٹ کی تو 25,000 بڑے ایررز ہیں۔ اور پھر اس نے بات بتائی کہ ہم نے قرآن حکیم کے 42,000 نسخوں کو جمع کرنے کا کام، جتنے قدیم سے قدیم نسخے مل سکتے تھے ہم نے ان کو جمع کیا، جتنے لیٹسٹ ایڈیشن مل سکتے تھے ان کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو کمپیئر کر کے دیکھا تو ایک غیر مسلم ڈائریکٹر یہ بات کہتا ہے کہ ان 42,000 نسخوں میں ہم نے ایک حرف کی بھی کمی پیشی نہیں۔ یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں، اللہ نے اس وعدے کو پورا۔ روئے زمین کے اوپر آج کی ایک بہت ہی غیر معمولی کتاب، مشہور کتاب ہیری پوٹر کی کتاب، اس کے بارے میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا سیل ہوا ہے 1.2 کروڑ۔ دنیا میں اس وقت یہ بہت ہی معروف کتاب، اور اگر اس کا کمپیریزن کرنا چاہیں تو قرآن حکیم کے پڑھنے والے نہیں، صرف اس کے یاد کرنے والے اس وقت روئے زمین پر اندازہ یہ ہے کہ اس سے کئی زیادہ تعداد میں پائے، جن کے سینوں میں قرآن حکیم کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کرنے کا کام۔ اور پھر اس کتاب کی اس اشاعت کا جو کام اس وقت اللہ رب العالمین نے کیا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ آکسفورڈ سے، میکملن سے اور کیمبرج سے اس کتاب کے نسخے نکلیں گے اور ہاتھوں ہاتھ جائیں گے۔ شاید ساری مسلم دنیا مل کر کوششیں کرتی تو اتنی وسیع تعداد میں اس کتاب کی اشاعت نہیں کر سکتی جتنا 9/11 کے واقعے کے بعد اس کتاب کو مقبولیت ہوئی، اور جس کے ڈیمانڈ کے نتیجے میں ان مختلف پبلشرز کو اس کی پرنٹنگ کے لیے آگے آنا پڑا۔ پھر میں اس موقع پر آپ کے سامنے چوتھی چیز رکھوں، اس کتاب کی جو چوتھی خصوصیت ہے یہ اس کی تاثیر ہے، اس کی قوت بلاغت۔ ایک ماہر لسانیات یہ بات کہتا ہے کہ قرآن حکیم جس انداز میں لکھا گیا، علم نہیں رکھنے والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈس آرگنائز کتاب ہے، لیکن لسانیات کے ماہر کی حیثیت سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کتاب کی ایک بے نظیر قسم کی لنگوسٹک بیوٹی ہے جس میں اس کو سمجھ دیا گیا۔ اس کتاب نے انسانی دلوں کے اوپر جو غیر معمولی قسم کے اثرات چھوڑے ہیں، انسانی دماغ کو جس طریقے سے متاثر کرنے کا کام کیا ہے، روئے زمین پر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے انسانی دنیا پر، انسانی قلوب کے اوپر اتنے غیر معمولی اثرات۔ ولید ابن مغیرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے
اور اللہ کے رسول سے اس کی گفتگو ہوتی ہے، جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی آیات اس کے سامنے پڑھتے ہیں، ولید کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ چہرہ نیچے کیے ہوئے اپنے گھر کی طرف خاموشی سے چلا جاتا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے ابو جہل کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ولید نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، جائیں اور اس کی خبر۔ ابو جہل تیز رفتاری کے ساتھ ولید کے گھر پر پہنچتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ چچا جان اب اپنی پوزیشن کلیئر کیجیے، آپ کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو اس وقت مکے کا وہ سردار ولید ابن مغیرہ کہتا ہے کہ بھتیجے اگر میں کیا بات کہوں، مکے کی اس سرزمین میں عربی زبان کا جاننے والا تمہارے اندر مجھ سے زیادہ کوئی نہیں، شاعری کی کوئی قسم ہو، نثر کی کوئی قسم ہو، خدا کی قسم مکے کی اس سرزمین میں سب سے زیادہ عربی زبان کا جاننے والا میں ہوں، لیکن میں نے آج جس کلام کو سنا ہے بخدا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اس کلام کے بالمقابل جو چیز آپ اس کو توڑ کر، اور اس کتاب کو تو زمین پر غالب آ کر ہی رہنا ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا اور یہ معاملہ ادبا کے ساتھ ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آفر لے کر آیا کہ آپ کو ہم سردار بنا لیں گے، آپ کو ہم جو آپ چاہیں گے آپ کے ڈیمانڈ کو پورا کریں گے، آپ اس دعوت کو چھوڑیں۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر اس کے سامنے قرآن حکیم کے سورہ حامیم سجدہ کی آیات کی تلاوت۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ اللہ کے رسول تلاوت کرتے چلے گئے، ابا غور سے سنتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول اس آیت پر پہنچے فَإِنْ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر یہ منہ موڑنے اور انکار کرنے والوں کی روش اختیار کریں گے، عاد اور ثمود کو جس طریقے سے ایک چیخ نے ہلاک کیا اس کی مثال سامنے ہے، تو ابا نے آگے بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ محمد بس کرو بس کرو، اس طریقے سے اپنی قوم پر ڈرانے اور آزمائش میں ڈالے گا۔ واپس آیا، لوگوں نے پوچھا کہ ابا تمہارے آفر کا کیا ہوا؟ تو ابا نے کہا کہ محمد کو انتہائی پر چھوڑ، وہ جس کلام کو لے کر اٹھے ہیں اس سے مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرو، ان کو انتہائی پر چھوڑ دیں گا۔ یہی معاملہ طفیل ابن عمر دوسی کے ساتھ ہوا، وہ شاعر جو کہ بہت ہی جان و مانا شاعر تھا، حج کے لیے آیا، لوگوں نے پہلے سے جا کر ملاقات کر کے بان بکادی کے طفیل یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک صاحب رہتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہیں سننا۔ اللہ کے رسول حج کے موقع پر ایک ایک فرد کے پاس جاتے اور دعوت کو پیش کرتے تھے، طفیل کے پاس ہی پہنچے، طفیل نے سوال کیا کہ کیا تم محمد ہو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں میں وہی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ طفیل تمہیں اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، تم صاحب عقل انسان ہو، میں تمہارے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں، اگر سمجھ میں آئی تو اسے ایکسپٹ کر لو ورنہ اسے ریجیکٹ کر دو۔ تم جیسا آدمی بغیر سنے کسی بات کو کیسے ریجیکٹ کر سکتا؟ تو اس نے کہا کہ بات تو آپ بڑی معقول کہتے ہیں، سنائیے آپ مجھے کیا سنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی اس کے سامنے پیش کیا، پہلی سٹنگ میں اس نے اسلام قبول کر لیا۔ قرآن حکیم کی تاثیر کا اندازہ کیجئے کہ سارے کے سارے سرداران مکہ جمع ہیں خانہ کعبہ کے قریب میں، ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، امیہ ابن خلف بھی ہے، گویا ان کی پوری کریم جمع ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سورہ نجم کی آیات کی تلاوت کی۔ ایک سما بن گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوتے ہی وہاں خاموشی طاری ہو گئی، لوگ غور سے سننے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آخری آیت کی تلاوت کی کہ بس سجدہ کرو، اللہ کی بندگی کو اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سجدے میں گئے تو مجمع میں ٹھہرے ہوئے سارے کے سارے سرداران قریش، سرداران مکہ بے اختیار سجدے میں پڑے سوائے ابو لہب۔ ابو لہب کی بھی کیفیت یہ بھی کہ اگرچہ کہ وہ سجدے میں نہیں گیا، زمین سے اس نے مٹی اٹھائی اور اپنی پیشانی پر ملنے کا کام کیا۔ قرآن حکیم کی یہ تاثیر بے شمار واقعات ہیں، میں نے اس میں سے 4-5 واقعات اس موقع پر آپ کے سامنے سنانے کا کام کیا۔ پانچویں چیز اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآنی تعلیمات میں غائب درجے کا اعتدال۔ تصور کیجئے کہ ایک کتاب ہے جو اخلاق پر بھی بحث کرتی ہے، عقائد کی بھی گفتگو کرتی ہے، معاملات میں بھی رہنمائی کرتی ہے، بزنس ڈیلنگ کیسے کی جانی چاہیے وہ بھی بتاتی ہے، تمدنی زندگی کے اصول بھی بتلاتی ہے، وہ کتاب جو اکنامک لائف کیسے گزاری جائے بتاتی ہے، سیاست کیسے کی جائے، حکومت کیسے چلائی جائے، صلح کے قوانین کیا ہوں، جنگ کے قوانین کیا ہوں، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، سول سروسز کی کیسے تنظیم کی جائے، زندگی کے ہر مسئلے سے بحث کرنے والی کتاب
لیکن اس کے باوجود بیلنسنگ کی وہ کیفیت اس کتاب کے اندر کہ کہیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کتاب نے کوئی ایسی بڑی قسم کی بیلنسنگ کی کیفیت اپنے اندر پیدا کی ہو کہ اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ ہر ملک میں، ہر زمانے میں، ہر نسل اور ہر قوم کے لوگوں کے لیے یہ کتاب اپنی تعلیمات کو پیش کرتی ہے اور ہر دور میں یہ کتاب قابل ہے۔ اور پھر اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ صرف قانون کے ڈنڈے کے اوپر یہ کتاب اپنے احکام کو جاری نہیں کرتی بلکہ انسانی قلوب پر حکمرانی کرنے کا کام کرتی ہے۔ جہاں اس کتاب کے احکام کو نافذ کیا گیا اور اس کی صحیح اسپرٹ کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، دنیا نے دیکھا کہ لوگ آگے بڑھ کر دیتے ہیں، غلطی ہوئی تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ مجھ پر حد جاری کی جائے، مجھے سزا دی جائے، مجھے پاک کرنے کا کام کیا جائے۔ اللہ کے رسول ٹالتے ہیں تو دوسری مرتبہ آتے ہیں، پھر ٹالتے ہیں تو تیسری مرتبہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے پاک کر دینے کا کام۔ پھر اس کتاب کی جو چھٹی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں پایا جاتا۔ اگر یہ کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو یقیناً انسان حالات سے متاثر ہوتا ہے، اچھے حالات ہوں، خراب حالات ہوں، آزمائشیں ہوں، اس کا انسانی خلق پر، انسانی ذہن و دماغ کے اوپر اثر پڑا کرتا ہے۔ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ان چیزوں سے وہ متاثر ہوا کرتی ہے، لیکن کتاب جو کہ اللہ رب العالمین کی، انسانوں کے خالق اور مالک اور فرمانروا کی کتاب، اس وجہ سے اس کتاب کے اندر کوئی چھوٹا سا کنٹراڈکشن بھی نہیں پایا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ کتاب کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتی، غیر اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہوتی، تو پھر اس کے اندر تم کثرت سے کنٹراڈکشنز پاتے، کثرت سے تم اس کے اندر اختلافات پاتے۔ لیکن اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب اختلافات سے، تضادات سے پوری طریقے سے پاک۔ پھر اس کتاب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب نے انسانوں میں جو تبدیلی لائی، تو اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا گروہ جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ دنیا کے سب سے اوجھٹ لوگ، سب سے گنوار لوگ، جاہل لوگ، وحشی لوگ، الٹریٹ لوگ، جن کے پاس تہذیب و تمدن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انکلچرڈ اور انسیویلائزڈ قسم کی چیزیں، ان کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کام کیا اور ان کے اندر تبدیلی پیدا کی۔ تصور کیجئے کہ ایک ایسی قوم جس کے بارے میں دنیا کا ماننا یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سفید ترتیب دے رہے، تو ہرقل روم کمنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمر تو کتوں کو تربیت دے رہا۔ ان کے اندر اللہ کے رسول نے کام کیا اور افراد کی ایک ایسی ٹیم کو تیار کرنے کا کام کیا کہ پھر آسمان نے زمین کے اوپر ایسے گروہ کو کبھی دیکھ لیا، ایک ایسی تبدیلی ہوئے زمین کے اوپر کہ وہی قوم جو کہ تہذیبی لحاظ سے دنیا کی سب سے پسماندہ قوم تھی، وہ اٹھی تو دنیا کو وہ تہذیب دینے والی تھی۔ روئے زمین کے اوپر 4 تہذیبیں تھیں جن کے عمل حکمرانی تھی، علم کے لحاظ سے، اس وقت تک کی سائنس کی ترقیات کے لحاظ سے، اپنی تہذیب کے لحاظ سے دنیا کے اندر وقت کی 2 سپر پاورز روم، ایران اور پھر اس کے بعد یونان اور قدیم ہندوستان، ان 4 تہذیبوں کا غلبہ تھا۔ ان کے بالمقابل جب اسلامی تہذیب آئی تو دنیا نے دیکھا کہ اسلامی تہذیب کا سورج جب چمکا تو اس نے ان 4 تہذیب کی چمن کو مان کر دے دیا۔ اس طریقے سے یہ اٹھا کہ دیکھتے وقت کی دونوں سپر پاورز روم اور ایران کو مسلمانوں نے فتح، سیریا کو مسلمانوں نے فتح کرنے کا کام کیا، فلسطین مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، مسلمان افریقہ کو پہنچے، ہندوستان کو پہنچے، دیکھتے ایک صدی کے اندر دنیا کے تقریباً آدھے حصے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ وہ قوم جن کا معاملہ یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے باتوں پر برس برس، نسل در نسل ان کے اندر لڑائیاں چلتی تھیں، آپس میں وہ متحد نہیں ہو سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سے ان کو اس طریقے سے متحد کرنے کا کام کیا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ روئے زمین کے اوپر تبدیلیاں لانے کے اندر، انقلابات برپا کرنے کے اندر جو کام اس کتاب نے کیا، اس کی کوئی مثال انسانی تاریخ کے اندر نہیں۔ سامعین محترم، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے بات کہوں کہ یہ وہ کتاب جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی تھی، آج بھی اسی شکل میں، غیر متغیر شکل میں، انچینجڈ سچویشن میں ہمارے پاس، اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی واقع نہیں، اور یہ کتاب اسی طریقے سے انسانی معاشرے کے اندر آج بھی تبدیلی پیدا کرنے کی قوت و طاقت اپنے اندر رکھتی ہے۔
مجھ پر اور آپ پر اللہ رب العالمین کا یہ زبردست قسم کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کتاب کا امین بنایا۔ انبیائی مشن کے محراب اس وقت زمین کے اوپر علمبردار ہے، اور وہ زمین پر براہیمی مشن کو لے کر ہم کو اٹھنا ہے، اور اس زمین کے اوپر اس کتاب کے ذریعے سے انسانی دلوں کو مسخر کرنے کا کام ہم کو کرنا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کتاب سے ہمارا اٹیچمنٹ بڑھے، اس کتاب کی صحیح طور پر تلاوت کو ہم سیکھیں، اس کتاب کے معنی پر ہم غور کریں، اس کے مفہوم کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے فہم و بصیرت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں دنیا کے بہت سارے سبجیکٹس کے لیے ہم کئی گھنٹے لگاتے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو پھر اس کے بعد ایڈیشنل ہیلپ لینے کا کام کیا کرتے ٹیوٹر کے ذریعے سے۔ یہ کتاب کیا اتنی بھی ہمارے لیے اپنی توجہ کی محتاج نہیں رہی کہ ہم اس کی طرف اپنی توجہ کریں، اپنا وقت اس کتاب کی طرف ہم کو توجہ دینا چاہیے، اپنے وقت کو فارغ کرنا چاہیے، اور پھر اس کتاب کی تلاوت، اس کتاب پر غور و فکر، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش، اس سے آگے بڑھ کر اس کتاب پر عمل کرنے کا کام، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کی دعوت کو دنیا کے سامنے پھیلانے کا کام، اور پھر سب سے اہم چیز اس کتاب کی اقامت کا کام۔ روئے زمین کے اوپر یہ کتاب، اس کے احکام جاری و نافذ ہوں، دنیا انسانیت اس کتاب کے قوانین کے ذریعے سے، اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور روئے زمین پر وہ معاشرہ پھر سے وجود میں آئے جو مدینے کی سرزمین نے دیکھا تھا، جس نے انسانی دلوں کو، انسانی قلوب کو بدل دینے کا کام کیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف متوجہ ہوں، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔